بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رحم 11 تار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو بلیٹڈ عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اور دا ویکنڈ اور یہ ساری عید کی چھٹیوں میں حج کے ایام میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں اور جو کہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہیں، اور ہم آج کے پروگرام میں بہت ہی متعلقہ مہمانوں سے بہت ہی آسان سادے الفاظ میں ان پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہیں معیشت سے متعلق۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے IMF، یہ مانیٹری فنڈ ہے، یہ دنیا کی جو اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اکانومیز ان کو پیسے دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ ان اکانومیز کے لیے ذرا معاملات بہتر ہوں۔ لیکن ظاہر ہے وہ یہ کام جو ہے وہ ثواب کمانے کے لیے نہیں کرتا ہے، اس پہ ظاہر ان کی اپنی مطلب وہ ان کے جب آپ ری پے کرتے ہیں تو اس کے تو اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہ اسٹرکچرز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ سارا کچھ ہوتا ہے، ساتھ میں اس کی سخت شرائط بھی ہوتی ہیں۔ سخت شرائط کیا مطلب؟ اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دیں اگر تو یہ کہ بھائی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ ہم سے تو پیسے لے رہے ہیں، لیکن پھر وہ یہ بھی میک شور کرتا ہے جو پیسے دے رہا ہے ہمیں کہ بھائی آپ اپنے گھر میں ایسی لیکیجز تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کو اپنے گھر میں جہاں جس سے پیسے لینے چاہیے۔ ایک عام آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کہتے ہیں یار تم یہ اتنے ایکسٹرا خرچے کر رہے ہو، مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو تو یہ خرچے تو اپنے کم کرو، یہ خرچے تو بچاؤ، یا اس کو جو اتنی تم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے اس کو تو مہینے کے 500 روپے دے رہے ہو اور مجھ سے جو 1000 روپے ادھار مانگ رہے ہو تو یہ اس کو تو دینا بند کرو۔ تو وہ IMF پر ساری ان ریسٹرکشنز اور اس سب کے ساتھ بھی آتا ہے آپ کی معیشت کو ذرا ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ IMF کا یہ پروگرام جس پہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی، بالآخر اوور دا ویکنڈ ایک خبر ہے کہ گورنمنٹ تو بات کر رہی تھی 1.1 ارب ڈالر کے پروگرام کی، وہ $3 بلین مل گئے اگلے 9 ماہ کے لیے IMF کی جانب سے پاکستان کو۔ تو کچھ بنیادی سوالات جس طرح میں نے کہا اس کو بڑے آسان انداز میں متعلق مہمانوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک، اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے آپ نے سن لیا نا کہ IMF کا پروگرام ہو گیا، تو اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، حالات برے ہوں گے، بجلی مہنگی ہوگی، سستی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، سستا ہوگا، کیوں؟ اس کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا کیا؟ اب نہیں ہوگا؟ ڈیفالٹ کا کتنا خطرہ تھا کیا اب ختم ہو گیا؟ اور پھر اس کا ملک کے سیاسی حالات پہ کیا مطلب ہے؟ پاکستان میں سیاست اور معیشت ساتھ ساتھ چلتی ہے تو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہے جنہوں نے خود IMF سے پروگرامز نیگوشیٹ کیے، پاکستان کی معیشت کا نظم و نسق سنبھالا ایک عرصے تک، جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم بھائی۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو میں نے کہا کہ کوشش کریں گے اگر اس کو آسان سادہ الفاظ میں اگر رکھ سکیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو خبر آئی اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو، یعنی سرپرائز ٹو، آپ کو کیا خوشگوار حیرت ہوئی کہ کہاں تو وہ 1.1 بلین ڈالر یا $1 بلین کے لیے بھی چل رہا تھا کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک معزز منسٹر نے، مصدق ملک صاحب نے تو کچھ دنوں پہلے ہی جب یہ پروگرام 6 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ جو اب IMF کا پلان تو پلان B ہو گیا، اب ہم پلان A پہ چلے گئے ہیں، اب IMF کا چانس کم ہو گیا۔ وہ تو کہاں تو $1 بلین کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات تھے، کہاں $3 بلین مل گئے۔ تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی جب آپ نے خبر سنی؟ جی بالکل۔ 1-2 دن پہلے مہتاب حیدر صاحب نے اور دیگر لوگوں نے لکھی بھی تھی خبریں، اور وہ 2.5 بلین کی باتیں کر رہے تھے اور 3 بلین کی ایک دم خوشگوار خبر تھی، اور یہ بھی کہ 9 مہینے تک یہ رہے گا IMF ہمارے ساتھ، تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی خبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہم ایک سوال جو معیشت سے متعلق بار بار سن رہے تھے وہ یہ کہ بھائی پاکستان کے کیا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے یا نہیں، یعنی یہ کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہیں جو لگ بھگ $23-24 بلین اگلے 1 مالی سال کے لیے اور لگ بھگ $75 ارب اگلے 3 مالی سالوں کے لیے، وہ دینے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں؟ تو اب کیا، اور آپ بار بار کہتے رہے کہ بھائی جان اگر IMF نہیں ہے تو پھر ڈیفالٹ ہی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ ڈیفالٹ ہے، اب IMF ہے تو کیا آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ IMF ہے اس لیے اب ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ طے ہے؟ جی IMF اس طرح سمجھ لیجئے کہ بیسٹ انشورنس ہے ڈیفالٹ کے خلاف۔ تو جہاں پہ میں یہ کہتا تھا کہ ڈیفالٹ کے بچنے کے لیے IMF ذریعہ نجات ہے یا ذریعہ فرار ہے، تو وہ اب ہم نے اختیار کر لیا ہے، تو اب ہمارا جو ہے وہ انشورنس ہو گیا ہے ڈیفالٹ کے اوپر، اور اگلے 9 مہینے تک تو کوئی چانس نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے میرے خیال سے ڈیفالٹ کا۔ اور 9 مہینے میں ایک اور چیز بھی ہے نا وسیم بھائی کہ آپ کی حکومت بھی آ جائے گی نئی الیکشن کے بعد، اس کو کچھ مہینے میں ملیں گے تو وہ پھر واپس ایک اور IMF کے پروگرام میں چلے جاتی ہے لیسے فوراً یا 2-3 مہینے بعد۔ سو ہمارے پاس ایک کلیئر راستہ ہے ناؤ ٹو اوائڈ ڈیفالٹ فار ایور۔ سو یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ اگلی حکومت آ جائے گی ہوپ فلی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اپنا پروگرام نیگوشیٹ کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوا نا مفتاح صاحب کہ یہ کہنا دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے لیکن حقیقت ہرگز بھی نہیں ہے، حقیقت سے قریب نہیں ہے یہ کہنا کہ جی لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی تاریخ کا
آخری IMF پروگرام ہو. یہ بٹ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, یہ بڑی غیر منطقی بات ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے خود ہی فرمایا نا وسیم بھائی کہ اگلے اس سال بھی 25 بلین دینے ہیں, اگلے 3 سالوں میں 75 ارب دینے ہیں. تو ہمارے برآمدات تو اتنے نہیں ہیں کہ وہ پیسے وہ لا سکیں, نہ ہمارے کے پاس اتنی ریمیٹنس آتی ہے, ترسیلات آتی ہیں. تو ہمیں تو پھر قرض لے کے ہی قرض دینا ہے واپس. تو اگر IMF ہوگا تو ہم کو قرض ملے گا. IMF کا نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا سے قرض ملنا بند ہو جاتا ہے. تو IMF نے وہ دروازے کھول دیے ہیں. اگلا پروگرام آپ کو, آخری پروگرام آپ کر سکتے ہیں, وہ 3 سال کا پروگرام, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل جو ریفارمز لے کے آنے ہیں, جو آپ کو اصلاحات لے کے آنی ہے, جو آپ کی معیشت کے اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ ٹک ٹک چلتا رہے گا. صحیح ہے. اور یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز, یہ بڑی ایک ڈیبیٹ, ایک تفصیلی بحث ہے, اس پہ آج کا ہمارا پروگرام آج پہ نہیں, میں خالی ایک ضمنی سوال اس پہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ خود چونکہ کلیدی عہدوں پر رہے ہیں, کلیدی ترین عہدے پہ رہے ہیں, اور پھر آپ ایز این اکانومسٹ بھی صورتحال آج کل دیکھ رہے ہیں, تو اگر میں آپ سے کہوں ایک وجہ بتائیے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارم جس کا ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ ہونے چاہیے, سیدھے سیدھے پیسے بڑھا دینا, سیدھے سیدھے وسیم مدامی کو کہنا کہ تم 100 روپے دے رہے تھے نا ٹیکس, ایسا کرو کل سے 150 دو. مفتاح اسماعیل تم 200 دے رہے تھے, کل سے 250 دو. یہ آپ کا ٹیکس کا ریٹ بڑھا, ٹیکس کا بیس ہرگز نہیں بڑھا, یہ ریفارمز نہیں ہیں. یہ تو ریفارمز نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں کیا پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ بھائی جان سب کو پتہ ہے PIA پرائیویٹائز ہونا چاہیے, لیکن پرائیویٹائزیشن ہوگی تو پھر تنقید بھی ہوگی, سیاسی مخالف فائدہ بھی اٹھائے گا, پھر لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالنا پڑے گا, چونکہ کام 100 آدمیوں کا ہے, بھرتی 1000 لوگ ہوئے ہیں, 500 سیاسی بنیادوں پر ہوئے ہیں. ایک اگر میں لائن میں کہوں تو اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ ریفارمز ہو نہیں پاتے, جس کا ہم سنتے چلے جاتے ہیں. جی, سیاسی حکومتوں کی اور ملٹری حکومتوں کی سیاسی کمزوریاں ہیں پچھلے ادوار میں, جس کی وجہ سے ریفارمز نہیں ہو سکتے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا گورننس ان ایفیکٹو ہے, ہمارے رولز آف بزنس جو ہیں وہ فرسودہ ہیں, جس کے تحت حکومت کام کرتی ہے, جس قوانین کے تحت حکومت کام کرتی ہے. ہمارے قانون بہت زیادہ برے ہیں, بہت زیادہ ایلابوریٹ ہیں, بہت زیادہ چیزیں کری ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی چیز پرائیویٹائز کرنی ہے تو ہر چیز صحیح ہو تو بھی 462 دن لگتے ہیں. 462 دن میں تو دنیا 1.5 سال میں تو پاکستان میں کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک, سر ہونے تک آنکھ کو چاہیے کمر سر ہونے تک. ہاں, تو اس کے علاوہ حکومت ان ایفیکٹو ہے, ریٹ آف اسٹیٹ کم ہے جہاں پہ ہونی چاہیے. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں, ہم کو اپنی حکومت کو جب تک ایفیکٹو نہیں بنائے وسیم بھائی آگے نہیں بڑھ سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو اگر نیا سینسس ٹھیک ہے اور پچھلا سینسس بھی ٹھیک تھا تو 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن کم از کم 65 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر 65 بچوں پہ ایک ٹیچر چاہیے تو آپ کو ہر سال نیا 1 لاکھ ٹیچر چاہیے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ہر سال نیا 1 لاکھ کلاس روم چاہیے, آپ وہ تعمیر نہیں کر سکتے. تو اگر میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ دنیا کے ہر اکنامک ریفارم لے آئیں, اگر آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں کریں گے تو ساری چیزیں فیل ہو جائیں گی. اگر آپ آدھے سے زیادہ بچے ہمارے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, اسکول کے باہر ہوں گے, تو آپ کیا ریفارم کر لیں گے, مطلب کون سی ترقی کر لیں گے. تو وہ لانگ ٹرم چیزیں بھی کرنی ہے, جس میں بچوں کو تعلیم دینی ہے, لیکن شارٹ ٹرم چیزیں بھی کرنی ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو اگر 9% ہے تو یہ ناکافی ہے اتنے بڑے ملک میں, جبکہ اتنے اخراجات ہیں, آپ کے اتنے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو, تو آپ کو ٹیکس تو جمع کرنا ہوگا نا. آپ ٹیکس بھی نہیں جمع کرتے, آپ صوبوں کو بھی نہیں کہتے کہ ٹیکس جمع کریں, آپ وفاق کا جو ٹیکس ہے وہ 60% صوبوں کو دے دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کری ہیں جو وقفاً جو اب ہم کو تو ختم کرنی ہے. اب ہم اسی IMF کی بات پہ رہتے ہوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا خلاصہ یہ کہ اگر سے مستقل نکلنا ہے تو یہ سب کریں گے تو ہی مستقل نکل پائیں گے, ورنہ ایسے ہی یہ چلتا رہے گا کہ ایک دکان چلتی ہے, قرضہ لو اتارو, پھر اور قرضہ لو, پھر اور اتارو. اور اس کے لیے آپ نے ایک تو کہا پاپولیشن کنٹرول, بات صحیح ہے کہ مطلب ایک گھر, ایک محلہ چل رہا ہے, ایک محلے کی فنڈنگ اس حساب سے ہو رہی ہے کہ محلے میں 100 بندہ ہے, تو آپ نے بڑی اچھی پلاننگ بھی کر لی. اگر اگلے سال بندہ ہی 100 کے بجائے 250 ہو گیا تو بہترین پلاننگ کے باوجود ساری پلاننگ آؤٹ ہو گئی, کیونکہ سارا نمبر ہی آؤٹ ہو گیا. وہ تو مجھے لگتا ہے انفارچونیٹلی ترجیحات, اٹ از ناٹ ایون اے ڈیبیٹ, انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے. پھر دوسری آپ نے بات کی ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے. اب ظاہر ہے سرکار نے ملک چلانا ہے تو ٹیکس کلیکشن سے چلانا ہے, بیڈ گورننس اور باقی کرپشن کے معاملات کو بھی 2 منٹ کو ہم چھوڑ بھی دیں ورنہ تاکہ بحث زیادہ پھیل نہ جائے. اب آپ اگین فائنانس منسٹر ہیں, تو اب یہ ٹیکس والا مسئلے میں بھی کیا کریں, یعنی کہ اب آپ جب تھے آپ پر بھی ایک تنقید ہوئی نا بھائی تنخواہ دار طبقے پہ وہ ہوا معاملہ سارا. اب آپ نے جناب وہ اف آئی ایم ریکالنگ اٹ کریکٹلی, وہ آپ نے چھوٹے تاجروں پہ الیکٹریسٹی کی مد میں سارا کچھ لگایا. مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلکلی ایک ٹویٹ کیا کہ مفتاح بھائی پلیز لک انٹو اٹ, اینڈ دین مفتاح بھائی ہیڈ ٹو لک انٹو اٹ, اور پھر وہ تو پھر تو کیسے چلے گا, پھر کیا ہوگا معاملہ. سرکار کے پاس جتنا پیسہ آئے گا تو چلے گا نا, تو اب جب پھر تو مفتاح بھائی لک انٹو اٹ ہی کرتے رہیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا معاملہ. دیکھیے وسیم بھائی, ابھی بھی میں بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ہو, اور IMF نہیں مانا تھا, شہباز صاحب بھی بڑا ریزسٹ کر رہے تھے, اور اس بار ان کو مزید بڑھانا پڑا.
لیکن اب یہ دیکھیں کہ کون کون طبقات ٹیکس نہیں دے رہے. مثال کے طور پر لوگ کروڑوں اربوں کے گھروں میں رہتے ہیں, لاکھوں روپے ہزاروں روپے ٹیکس دیتے ہیں پراپرٹی کا, تو پراپرٹی کا ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. وہ صوبوں کا کام ہے کہ پراپرٹی کا ٹیکس لیں, صوبے ٹیکس نہیں لیتے. ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے, ایگریکلچر کے اوپر سے کوئی ٹیکس ہی نہیں آتا, 1% ٹیکس نہیں آتا ٹوٹل کلیکشن کا, جبکہ 20-22% GDP کا حصہ ہے وہ. ایگریکلچر کے اوپر سے ٹیکس لیں, وہ بھی صوبوں کا کام ہے کہ صوبے لیں. اچھا, تیسرا یہ کہ آپ نے پھر صوبوں کو آپ پیسے دے دیتے ہیں, 60% آپ کا جمع کرا ہوا, تو صوبوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی پیسے جمع کرنے کی, ان کے پاس ایک دم ریل پھیل ہے پیسوں کی, تو وہ خرچے بھی زیادہ کر جاتے ہیں, صوبوں کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں, اپنے امپلائیز کی ان کے خرچے بھی صحیح سے بڑھ رہے ہیں. اور جب تک آپ وفاق کا ڈیفیسٹ رہے گا جو 2010-11 سے بہت بڑھ گیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی رہے گا, ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی بیلنس نہیں ہوگا. یہ ایک لنک ہوتی ہے بجٹ کے اندر. تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ اپنے NFC اکاؤنٹ کو ری وزٹ کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو طبقات, مثال کے طور پر دکاندار حضرات کی آپ نے بات کی, 22 لاکھ دکاندار ہیں, صرف 30,000 انکم ٹیکس دیتے ہیں, تو یہ زیادتی نہیں ہے. تو مفتاح صاحب اس کی ایک ریئل ایگزامپل لے لیتے ہیں نا پاکستان کی حالیہ تاریخ کی, کہ بھئی ایک وزیر خزانہ تھے, مفتاح اسماعیل ان کا نام تھا, انہوں نے جناب ٹیکس لگایا. اس وقت کی ان کی پارٹی کی سربراہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جناب اس کا خیال کریں آپ پلیز. پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے جواب دیا کہ پرائم منسٹر has also called me and instructed me to ensure that small traders are completely satisfied with the new tax law. اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے یہی اقدامات کر لیے ہیں کہ we will exempt shops with bills of less than 150 units from this tax, اور یہ ساری چیزیں without going into further detail. اب یہ آپ نے ہول ہارٹیڈلی کیا تھا, آپ کے خیال میں اکنامکلی اسپیکنگ یہ اچھے ڈیسیشنز تھے, یا چونکہ بھائی آپ کی ایک سیاسی مجبوری بھی تھی, آپ کے لیڈر نے کہا تھا تو آپ کو کرنا تھا, تو اگین آپ کو ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے اکنامکلی اچھے ڈیسیشن کو کمپرومائز کرنا پڑا؟ Is this a classic example of what you just mentioned? دیکھیے وسیم بھائی, اس میں ایک غلطی ہم سے بھی ہو گئی تھی FBR کے عملے سے اور مجھ سے, کہ ہم نے 3,000 کی وزیر اعظم سے بات کی تھی اور 6,000 کا ٹیکس لگ گیا تھا کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. لیکن اس غلطی کو ہم ٹھیک کر سکتے تھے, اس کی وجہ سے شور زیادہ ہو گیا. اب ہوا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی 150 یونٹ والوں کو چھوڑ دو, اور پھر کچھ اور بھی جو وہ مسئلے تھے, تو ہم نے سوچا کہ میں پہلا کوارٹر چھوڑ دیتا ہوں. اور میں نے کیونکہ IMF کو یہ کہا ہوا تھا کہ میں 41 یا 42 ارب روپے ادھر سے ٹیکس جمع کروں گا, تو جب میں نے پہلا کوارٹر چھوڑ دیا تو مجھے 27 ارب روپے اب 3 کوارٹر میں مل رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کہیں سے 13 ارب روپے کہیں سے اور لے کے آؤں گا, 14 ارب روپے, تو اس کی جگہ میں نے 18 ارب روپے کہیں اور ٹیکس لگایا. پرائم منسٹر صاحب نے ایگری کر لیا, اور میں نے وہ اکاؤنٹ اپنا جو ہے وہ بیلنس سے زیادہ کر لیا, مطلب 5 ارب روپے ایکسٹرا لے لیے. اور میری یہ پوری وہ تھی, کم از کم نیت تھی, اور پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی ہو گئی تھی, اور اب میں نے وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں بلال کیانی, ان کو میں نے لگا بھی دیا تھا اس پہ کہ تم پورا وہ سیٹنگ کر لو. تو جیسے ہی میں لندن سے واپس آؤں گا, جس راستے میں ہی مجھے فائر کر دیا گیا تھا, تو جیسے ہی میں واپس آؤں گا تو پھر اس پہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم 1 اکتوبر سے ٹیکس کر لیں گے. بہرحال جو میرا فیلئر ہو گیا سو ہو گیا. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ فارمرز حضرات میرے بھائی ہیں سارے, ان کے اوپر آپ فکس ٹیکس لگائیں, انکم ٹیکس نہ لگائیں, فکس ٹیکس لگائیں, سوپر لگائیں, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگائیں, دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگائیں. جن یونٹس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لے رہے, جن شخصیات سے آپ ٹیکس نہیں لے رہے, جن مالدار شخصیات سے, صاحب ثروت لوگوں سے آپ ٹیکس نہیں لے رہے, آپ وہ ایگزمپشن ختم کریں اور وہاں سے بھی ٹیکس جمع کرنا شروع کریں. اور آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں, آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے نان فائلر کا ٹرم اتنا آپ نے گلیمرائز کر دیا ہے ٹیکس چور کو, اور اس کے لیے الگ سے پوری ایک بنا دیے کہ مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ شاہد بھائی سے میری جو درخواست تھی, اس وقت بھی میری درخواست تھی, ان کی بات ایک دم پرنسپل پہ ان کی بات درست ہے کہ یار یہ جو ٹیکس چور ہے اس کو آپ نان فائلر کہہ کے اس کو سہولت تو نہیں دے سکتے. تو اس سال جس سال شاہد عباسی وزیر اعظم تھے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ گاڑیاں اور گھر نہیں خرید سکتے اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہو. تو پہلے سال آپ کو یہ کرنا چاہیے, اگلے سال آپ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کو فورن ٹرپس بھی نہیں کرنے دیں گے, عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہو. تیسرے سال آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے اور پاسپورٹ بھی نہیں لے سکتے اگر ٹیکس فائلر نہیں ہو. تو پھر سب ٹیکس فائلر ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے وسیم بھائی کہ صرف 13,500 لوگ ہی ہیں پاکستان میں جو 75% انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ ٹیکس فائلر بناتے ہیں, 2-3 ملین میں سے 1 ملین جو ہے وہ تو نل فائل کرتا ہے ٹیکس فائل. ایک مسئلہ میں آپ کو اگر آپ کے سامنے حاضر پیش کروں کہ یہ ملک بہت سچ مچ بہت غریب ملک ہے. 75-60% لوگوں کی آمدن 30,000 روپے 35,000 روپے سے کم ہے. تو اس کے اندر ٹیکس لینا بھی بڑا مشکل ہے. اور جس قسم کا ہم نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, ٹوتھ پیسٹ پہ ٹیکس ہے, صابن پہ ٹیکس ہے, تیل پہ ٹیکس ہے, ہر غریب آدمی سے بھی ہم ٹیکس لے رہے ہیں. مطلب ہم غریب آدمی کی 10-12% انکم جو ہے وہ ٹیکس میں لے جاتے ہیں. تو ہم کو ذرا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو اشرافیہ ڈومینیٹڈ ہمارا ٹیکس نظام بھی ہے, اس کو بھی کھولیں
اور غریب لوگوں کو اس قوم کا. اور وہاں پر ریالی ڈیبیٹ بھی آتی ہے کہ جناب وہ اشرافیہ جو ہے وہ قانون ساز اداروں میں بیٹھی ہے اور پھر وہ تو اپنے خلاف وہ ٹیکسیشن ہونے نہیں دیتی. سر یہ جو IMF پروگرام ابھی ہوا ہے اس کو ذرا سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے, یعنی کہ اس میں عام آدمی کے لیے کیا بری خبریں, معیشت کے لیے کس اعتبار سے اچھی خبر ہے یہ آپ نے بتا دیا, لیکن کیا میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ جناب آپ کا ایک ادارہ ہے نیپرا, وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ روپی ڈالر ڈی ویلیوشن فلاں وداؤٹ گوئنگ ٹو ٹیکنیکلٹیز, اس وجہ سے بھائی جان آج کی آپ کی بجلی ذرا مہنگی ہے تو آپ اس کو کرو مہنگا. آپ پیٹرول پہ PDL کے نام پہ ایک وہ لگاتے ہیں, وہ 50 کی بجائے آپ کرو 60 روپے. تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے لیے ابھی بجلی بھی مہنگی ہونی ہے, پیٹرول بھی اور مہنگا ہونا ہے, یہ تو ہونا ہے ابھی. وسیم بھائی اس طرح سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ IMF سے اگریمنٹ نہیں ہوتا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے تو پھر عام آدمی کے اوپر کیا ہوتا, پھر تو بجلی بھی نہیں ملتی اور جو بجلی ملتی وہ بہت مہنگی ملتی. ابھی یہ جب نیپرا آپ کو کہتا ہے کہ آپ 8 روپے سے بجلی بڑھائیں, جو IMF کہتا ہے کہ نیپرا کی بات مانو, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حکومت کے جو بجلی خریدنے کا خرچہ ہے وہ بڑھ گیا 8 روپے سے, اینول ری بیسنگ ہے کہ اس سال کے اندر جو نئے پاور پلانٹس آئے ہیں, اس سال میں جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے, اس سال میں جو ہم کو ہمارے پاور پلانٹس کے جو نفع دینے ہیں, جو ہمارے پاور پلانٹس کے جو قسطیں دینی ہیں, اس کی وجہ سے 8 روپے فی یونٹ زیادہ خرچہ آ گیا ہے, لہٰذا وہ آپ بڑھا دیجئے. اگر آپ اس وقت وہ نہیں بڑھاتے مثال کے طور پہ اور حکومت خسارہ بڑھا دیتی ہے اپنا, تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں, اس کو بینک سے لینے پڑتے ہیں. بینکوں کے پاس پیسے نہیں تو ایونچولی وہ پیسے چھپتے ہیں جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام کو کہیں سے ریلیف مل جائے گی. اگر حکومت آپ کے بل میں یہ نہیں دے گی تو آپ کو حکومت مہنگائی کے اندر مارے گی. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے جو خرچہ حکومت کا ہو رہا ہے بجلی کے اوپر وہ دے دے, لیکن جو دوسری بات, اور یہ ریفارم نہیں ہے, 8 روپے بجلی کا بل بڑھانا ریفارم نہیں ہے, یہ صرف پاسنگ آن آف ایکسپینسز ہے. ریفارم یہ ہے کہ آپ اس کی نچکاری کریں. آپ یہ جانتے ہیں کہ 18% بجلی آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں ضائع ہوتی ہے. یار 1300 ارب روپیہ کون دیتا ہے اپنے پاور سیکٹر کو سبسڈی سالانہ, 1300 ارب روپیہ, 70 ارب خالی PIA میں ہم ضائع کر رہے تھے. سر مفتاح اسماعیل تو یہ 1.5 سال سے بیچارہ بول رہا تھا. چلو اچھا, لیکن یہ بتائیے اب بات چلی نکلی تو آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے کہ یہ ذرا انپریسیڈنٹڈ کام ہوا کہ IMF سے ڈیل بنانے میں جو سب سے ریلیونٹ شخصیت ہے یعنی کہ فائنانس منسٹر, وہ اپنے الگ کبھی ادھر کا بیان کبھی ادھر کا بیان دیتے نظر آئے کہ بالآخر وزیر اعظم پاکستان کی لیول پہ انٹرونشن ہونی پڑی, ان کو ڈائریکٹلی ٹیلی فون کالز کرنی پڑی, جو کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو کیا یعنی ان اے وے کیا ہوا, یہ گورنمنٹ کے لیے تو اچھا ہو گیا, لیکن اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے اس وقت اور پرائم منسٹر کو اس طرح انٹرونشن کر کے پروگرام اپروو کرانا پڑتا, تو آپ اس کو اپنا فیلئر تصور کرتے کہ یار پر مطلب مجھ سے بات نہیں بنی نا, مجھے اپنے باس کو کہنا پڑا کہ سر آپ دیکھیں میرے سے نہیں ہو پا رہا. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کی تو کریڈٹ دیں گے نا کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا رسک لیا تھا. وزیر اعظم عموماً یہ رسک نہیں لیتے کہ وہ کہے یار میں خود میدان میں اترتا ہوں اور میں MD سے بات کرتا ہوں اور میں IMF سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نیگوشیٹ کر رہا ہوں اور میں اب, لیکن اگر وہ خود اترے میدان میں اس کا مطلب انہوں نے جس کو اتارا تھا وہ فیل ہوا گیا. اب یہ تو وزیر اعظم اور آپ بات کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایز اے قوم ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار وزیر اعظم جو ہے یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس نے پھر رسک پہ لگایا اور اس نے یہ کام کروا دیا. اور میں آپ کو ایک سچ بتاؤں کہ جب میں بھی IMF سے ڈیل کرتا تھا تو وزیر اعظم بڑا وہ مائکرو طور پر مجھے مانیٹر کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میری آخری جو ان سے بات ہوئی اور جب ہمارا SLA ہوا 1:30 بجے, تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا مفتاح میں جتنے بجے بھی سو جاؤں تو مجھے فون کر لینا. میں نے اس وقت ان کو مطلب فون کیا, مطلب رات کے 2 بجے آئی woke him up to tell him کہ سر یہ ہو چکا ہے. and he was actually basically up, he said یار میں انتظار کر رہا تھا تمہارے فون کا. سو مطلب ابھی دیکھیں آج بھی وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 4:30 بجے بات کی ہے, تو he is really into it. He understood this. I think Prime Minister صاحب he understood کہ یہ سال جس میں الیکشن بھی ہونا ہے, جس کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے, پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کی گنجائش نہیں تھی اور IMF کے بغیر ڈیفالٹ کے علاوہ کی گنجائش نہیں تھی, تو انہوں نے کام کر دکھایا. بٹ اس کو مجھے بتائیں آپ ایک ظاہر سیاسی بیک گراؤنڈ بھی اور اکانومی کا بیک گراؤنڈ بھی, یہ جو 2-3 چیزیں ہیں ابھی ہم خالی ان چیز پہ بات کریں, بجلی کا مزید مہنگا ہونا طے ہے, پیٹرول کا مزید مہنگا ہونا طے ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کتنا ٹائم ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے واقعی الیکشن میں جانا ہے, جس کا مجھے لگتا ہے کہ امکان ہے, تو یہ تو ایک آخری چیز ہے نا جو کہ کوئی حکومت چاہے گی کہ وہ آج بولے کہ بھائی جان پیٹرول اتنا مہنگا مزید, بجلی اتنی مہنگی مزید, اور کل بولے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. تو کیا اتنا کشن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ابھی کچھ ٹائم کھینچ لے اور پھر یہ سارے فیصلے یہ کیئر ٹیکر کرے, یا نہیں یہ اسی گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے؟ میں چاہ رہا ہوں اس کی پولیٹیکلی اس کو لینس سے دیکھیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی. وسیم بھائی ایک تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں
IMF نہیں بھی ہوتا تو آپ کو یہ چیزیں تو بڑھانی پڑتی, کیونکہ یہ کاسٹیں حکومت کی بڑھ گئی تھی. یہ 4-8 مہینہ 1-2 مہینے آگے پیچھے کر سکتے تھے, لیکن اس سے لیکن وہ 4 مہینے میں فائدہ ہوتا ہے نا جو پاکستان میں گورنمنٹس کرتی ہیں کہ آخری سال میں وہ اپنے اکنامک ڈیسیژنز پہ کمپرومائز کرتی ہیں, سیاسی فیصلے لیتی ہیں, چلی بارودی سرنگ کھودتی ہیں, جاتی ہیں الیکشن میں کہ باقی بعد میں آئیں گے تب دیکھیں گے. ناٹ این آئیڈیل تھنگ ٹو ڈو, لیکن کرتی ہے نا. ابھی آپشن ختم ہو گیا نا گورنمنٹ کے پاس. سر یہ حکومت تو اب مطلب یہ کہ میں معذرت کے ساتھ اتنا تو کہوں گا کہ یہ تو بارودی سرنگ نہیں ہے نا, جو کھودی تھی خان صاحب نے وہ کھود لی تھی. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ حکومت نے تو یہ بھی کر دیا کہ جو بھی اگلی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد اس کو IMF کے پروگرام کے اندر سیفٹی دی ہوئی ہے کہ اب آپ آ کے تم نیا کر لو. اور اگر 4-8 اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پاکستان کے عوام سمجھدار ہیں, 4-8 روپے اگر بجلی کے بڑھا دیں گے یا پیٹرول کے بڑھا دیں گے تو دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ مطلب یہ حکومت جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے. اور دوسرا یہ میں پھر یہ سمجھتا ہوں لیکن یہ سارا کام کرنا ایسی حکومت کو پڑے گا, اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ یہ کہ ہو سکتا ہے 1.5 مہینے بعد وہ کیئر ٹیکر آ کے ہو. لیکن دیکھیں ان دی اینڈ جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس ملک کی ہیں, اگر یہ ملک ہی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹی نے کیا کر لینا ہے. تو آپ کو ہر چیز الیکشن کے حساب سے نہیں سوچنی چاہیے, کبھی کبھی ملک کے مفاد سوچنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو پھر بس ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے ایک سیاسی سوال ہے, تو اگر یہی سارا کرنا تھا تو آپ بھی یہی کہہ رہے تھے, پھر کیا مسئلہ تھا پھر؟ بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ نے مجھے دعوت دی اپنے شو پہ. اچھا بٹ چلیں وہ اسی دوران جناب ایک خبر آپ کے ذاتی حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے اپنا جو استعفیٰ جو دیا احسن اقبال صاحب کو لکھا آپ نے, تو اس کو بھی ڈسیفر کر دیں. اس کا آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی, استعفے میں لکھا ہے کہ میں اپنے پارٹی عہدوں سے اور سب سے استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی, اس کا مطلب؟ نہیں سر, مسلم لیگ نون تو کوئی چھوڑنے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. میں نے پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے اور میں الیکشن نہیں کانسیپٹ ہوتا ہے نا. دیکھیں آج کل جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں, ایک پریس کانفرنس قسم ہوتی ہے جس میں بندہ بولتا ہے میں نے سیاست چھوڑی, ایک بولتا ہے پارٹی چھوڑی, ایک بولتا ہے عہدہ چھوڑا. مختلف اقسام ہے پاکستان میں پارٹیاں چھوڑنے کی. I want to know مفتا اسماعیل کس کیٹیگری میں؟ پارٹی نہیں چھوڑی میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, سیاست سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, میں پارٹی نہیں چھوڑی ہے بس. اچھا کیا یعنی آپ مسلم لیگ نون کا بھی حصہ ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ یہ سب نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر ہوں. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب مفتا اسماعیل سے بات کر رہے تھے. ہم ذرا کچھ معاشی ماہرین سے ہی ذرا کچھ بنیادی سوالات پوچھیں گے جو کہ اسی IMF معاہدے کے گھوم رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. پریم آپ کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا مختلف زاویوں سے یہ IMF پریم پہ بات کرتے ہیں, ذرا وہی آسان اور سادہ الفاظ میں. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ابھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں, جو کہ سابق سے میں FBR رہے ہیں, جن کی ایک بڑی خاص رائے رہی ہے IMF پریم کے حوالے سے. ان سے ان کی رائے کی روشنی میں سوالات کریں گے مزید. محمد سہیل صاحب آف کورس نیڈس انٹروڈکشن, مشہور و معروف ماہر معیشت, ہمارے بھی حج کے ساتھ ہی رہے, ہماری ابھی ملاقات ہوئی اور آج ہم پریم میں ساتھ ہیں. تو میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شبر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. پہلے محمد سہیل صاحب آپ بتائیے, ظاہر کیپٹل مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ سے آپ کا بہت گہرا پرانا تعلق. آج کئی حوالوں سے ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑی انپریسیڈنٹڈ مووز جناب, اپر لاکس لگ گئے, وہ ریگولیٹری جو چیزیں اس کی وجہ سے مطلب مارکیٹ بند ہوئی, ایک زبردست ریلی دیکھنے میں آئی. یعنی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں, یا مبالغہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹس نے اس خبر کو معیشت کے لیے بہت ہی اچھا جانا ہے, اس لیے اتنا اچھا رسپونڈ کیا ہے؟ یہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے, اوور سمپلیفیکیشن تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی تھینک یو ویری مچ. نہیں, آپ کا بالکل انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے کہ IMF کی جو ڈیل ہے اس کو مارکیٹ نے ویلکم کیا ہے, مگر اس ڈیل کو جو توقعات تھیں وہ تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں $1 بلین ڈالر کی ٹرانچ چاہیے, پھر نئی حکومت IMF کے ساتھ نئے مذاکرات کرے گی. تو پھر یہ ڈر لگے اس حکومت کے جانے کے بعد 30 جون کے بعد کیا ہوگا اگلے 6-8 ماہ. تو IMF نے نہ صرف 9 مہینے کا پروگرام دے دیا بلکہ جو سائز جو ہم $1 بلین ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ 3 کر دی. تو اب ایک تو کمفرٹ یہ ہو گیا ہے. اب اگر سہیل صاحب سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل ایک عام آدمی کے ایک سوال پوچھوں اس کا ذہن پڑتے ہوئے کہ بھائی اگر وہ یہ سوچے آپ کی یہ باتیں سن کے, اور چونکہ ہم وہ ساری باتیں سنتے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا ظاہر ہے, تو اگر میں پوچھوں کہ بھائی یہ کیا ہوا اچانک, IMF اتنا کائنڈ کیوں ہو گیا اچانک, ہم نے ایسا کیا کر دیا اچانک کہ کہاں 1 بلین کے لالے پڑے ہوئے تھے, کہاں 3 بلین مل گئے, تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ کیا ہوا یہ؟ دیکھیں پچھلے کوئی 25-30 سال میں کوئی 23 پروگرام ہوئے ہیں جس میں سے
کم از کم آدھے سے زیادہ 1 درجن سے زیادہ تو میں نے خود کور کیا ایز این اینالسٹ. صحیح ہے. میرے خیال میں اس میں جو فیکٹر ہے سب سے امپورٹنٹ 2 فیکٹر ہیں. ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ختم ہوتا رہا تھا یا کمزور تھا آئی ایم ایف کا, وہ ریسٹور ہونا شروع ہوا جب پرائم منسٹر خود ایگریسولی انٹر ہوئے اس سین میں. اور دوسرا میرے خیال میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بٹ آفیشلی نہیں بتائی جاتی کہ کچھ سیاسی اور جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی محاذ پر آئی تھنک اس کا بھی رول ہوگا. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کا خود انٹرسٹ لینا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کم کرنا اور جو سیاسی تبدیلیاں پاکستان میں اس نے بھی ایک رول پلے کیا ہے, یہ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ آئی ایم ایف کے پیکج میں, جس کا آج رسپانس آپ کو مارکیٹس میں نظر. ایسے میں آپ آگے بھی اس بات کرتا ہوں, میں واقعی کین ہوں کہ شبر زیدی صاحب سے مستقل بات کرتے رہے اس حوالے سے کہ شبر زیدی صاحب معصومانہ سوال ہے, آپ بھی یعنی اس کو اتنا ہی ایک اچھی خبر جانتے سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے جتنا کہا جا رہا ہے, آپ کی رائے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم, اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے تو میری پوزیشن پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے بارے میں کبھی بھی آئی ایم ایف سے ریلیٹ نہیں کرتی. آئی ایم ایف ہمارے لیے مجبوری ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے, اور آئی ایم ایف کو ہمیں رہنا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج بھی اپنے بیرونی قرضہ جات اور اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے, اور پاکستان کو اپنے ڈیٹس کی ری پروفائلنگ کرنی ضروری ہے. اور آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف پاکستان کو ڈیٹ ریفائلنگ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ اس میں ذرا شبر صاحب مزید بتائیں پلیز. میرا آپ سے اگلا سوال یہ تھا جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چونکہ آپ کی بالکل شروع سے پوزیشن رہی ہے کہ بھائی جان ڈیٹ پری پروفائلنگ کے بغیر, یعنی سادہ الفاظ میں کہ جو آپ کو قرضے دینا ہے تقریباً 23-24 بلین ڈالر اگلے مالی سال میں, تقریباً 75 بلین ڈالر اگلے 3 مالی سالوں میں آپ کے وہ پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف اور میں آپ کو اس کو مطلب اس کو ری شیڈول کرانا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں آج آئی ایم ایف ہو گیا پھر بھی یہی, حالانکہ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب سے بات ہوئی, اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مسئلہ کم از کم اگلے 9-10 مہینوں کے لیے بالکل حل اس لیے ہو گیا ہے کہ 3 بلین ڈالر یہ آ گیا, سعودی عرب کا 2 بلین ڈالر, یو اے ای کا 1 بلین ڈالر, وہ کہتے ہیں نا 5.6 بلین ڈالر ویسے آ جائیں گے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ری شیڈولنگ کے بغیر بھی یہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف کے کام کے باوجود بھی؟ تو آپ نے خود بتایا کہ پاکستان کو 20 بلین دینا ہے, یہ جو آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ کتنا بنا ٹوٹل؟ سر یہ تو کم بنا, 7-8 ارب ڈالر بھی نہیں بنا. لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ پھر جو اگلی حکومت آئے گی وہ نیا آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ کر کے مزید قرضہ لے کے وہ قرضہ اتارے گی, جو کہ پاکستان کرتا ہے 70 سالوں سے یا 50 سالوں سے. تو آئی ایم ایف کا قرضہ کتنے بلین ڈالر کا ہوگا؟ دیکھو یار وسیم, ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے, میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا مفتاح اسماعیل کے ساتھ. اب آپ اور مفتاح اسماعیل ٹیکس کی بات کر رہے تھے, اور میں آپ کے بارے میں تو نہیں کہتا یار, ٹیکس کی بیماری کو تو میں جانتا ہوں نا کہ کون ٹیکس دیتا ہے کون ٹیکس نہیں دیتا. تو یہ بلا وجہ کی گفتگو اور یہ پاکستان کے بارے میں جو ہم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ غلط کہا کہ یہ سیکٹرز ٹیکس نہیں دیتے. یار وسیم میری بات سن لو. دیکھو میں ٹیکس کے بارے میں بعد میں جواب دوں گا, پہلے میں اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دوں پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے بارے میں. اور یہ میری پوزیشن کوئی آربیٹریری نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جائیں اور آئی ایم ایف کی 22 مئی 2022 کی پروجیکشن دیکھ لیں, 2023, 24, 25, 26, 27 کی کیش فلو دیکھ لیں پاکستان کی فورن کرنسی اکاؤنٹس کی. اس کے اندر جو پوزیشن ہے, اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام اور نان آئی ایم ایف پروگرام, پاکستان اپنی لائبلٹی پے کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی ارتھمیٹک کمزور ہے یا آپ سیاسی بیان دینا چاہتے ہیں تو شبر صاحب پھر مجھے بتائیں نا, یعنی کیا میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں آج آئی ایم ایف ہو جانے کے بعد بھی اور سعودی عرب, یو اے ای, اسلامی ڈیولپمنٹ, ان سب کی کمٹمنٹس کے میچور ہونے کا امکان ہونے کے باوجود بھی شبر زیدی کے خیال میں آج بھی پاکستان کو ڈیفالٹ کا اتنا ہی خطرہ موجود ہے جتنا کل تھا, اس لیے کہ آئی ایم ایف آیا ہے, ڈیٹ ریشیڈولز نہیں ہوئے. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میری بات سنو. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو میرے سے ایک الفاظ کہلوانا ہے. میں جانوں کو بتائیں, آپ کی پوزیشن تو بتائیں نا آپ کی کیا ہے. کیا نہیں میرا سوال سمپل ہے کہ ڈیفالٹ قرض ختم ہو گیا ہے نا, یہ سوال ہے میرا بس. نہیں میری بات سمجھ لینا. دیکھیں پاکستان کے پاس کیش کی شارٹیج ہے,
میں نے ایک بات کی جو آپ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اگر پاکستان نے ری پروفائلنگ کرا لی, اور پاکستان کی پروفائلنگ ہو جائے گی اگر ان کے تعلقات آئی ایف سے اچھے رہے. اگر آپ یاد کریں جو آج شبر صاحب یہ تو میرا سوال ہے, اس کا مطلب اگر ہم نے ری پروفائلنگ نہیں کرائی تو بے شک آئی ایم ایف پروگرام آ جائے پھر بھی ڈیفالٹ کا خطرہ رہے گا, یہی کہنا نا, یہی میرا سوال ہے. جی اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آئی ایم ایف کی کتنی بڑی ٹرینچ آئے گی, اور اگر ری پروفائلنگ نہیں کرائی تو پاکستان کو کوئی بھی طاقت ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتی, اور وہ حالات اپنی جگہ کھڑے ہیں. اس میں کوئی ذرا شبر صاحب میں آپ کی طرح آتا ہوں دوبارہ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سہیل صاحب پلیز آپ بھی ایز این اکانومی ایکسپرٹ اس پہ بتائیے. ہم جب بیٹھے بھی تھے پچھلے دنوں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے اگلے مالی سال, اگلے 3 مالی سال. ڈو یو ایگری ود شبر زیدی صاحب پوائنٹ آف ویو؟ کیونکہ بہت سارے ماہرین معیشت کی رائے اب یہ نہیں ہے, اب وہ کہتے ہیں ہاں چونکہ اب آئی ایم ایف آ گیا ہے اس لیے اب کم از کم اگلے 8-9-10 مہینے تک تو یہ خطرہ ٹل ہی گیا ہے اور آگے کے لیے بھی امکان بہت کم ہو گیا ہے. شبر صاحب کی رائے مختلف ہے, آپ نے سنی؟ نہیں دیکھیں, کافی حد تک شبر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آئی تھنک شاید ایکسپلین وہ نہیں کر پائے. اب یہ ہے کہ 8 سے 9 مہینے چانسز آف ڈیفالٹ کم ہو گیا ہے, مگر 8 سے 9 مہینے کے بعد ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام آئے گا. ان سے کنڈیشن ہوگی کہ آپ اپنے قرضے کو ری پروفائل کرائیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہی کنڈیشن لگائی ہے سری لنکا میں بھی, اور آئی ایم ایف نے یہی کنڈیشن لگائی ہے گھانا میں بھی. اور پاکستان میں ہوا یہ ہے وسیم کہ پاکستان کا مسئلہ ڈیٹ کا نہیں ہے, پاکستان کا قرضہ بہت زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا سولوینسی ایشو نہیں ہے, پاکستان کا لیکوڈیٹی ایشو ہے. یعنی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ کو کسی کو پیسے واپس کرنے ہیں تو آپ کے وسائل تو ہیں بٹ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہوا یہ ہے کہ سن 2016 سے 22 تک پاکستان نے جو ڈالر میں قرضے لیے ہیں وہ شارٹ ٹرم بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں کہ جو $20 بلین اگلے سال پے کرنے ہیں, کوئی $75 بلین اگلے 3 سال پے کرنے ہیں, ہاں اس کو یہ غلط ہے. مطلب اس میں 13 بلین ہر سال کا تو رول اوور ہے جو سعودی عربیہ چائنا کا ہے. تو آپ کا جو قرضے کی ادائیگی ہے ہر سال کی جو 20 سے 22 بلین ڈالر ہے, اس میں سے 13 سے 14 بلین ڈالر, اس کا مطلب 60 سے 65%, تو 2-3 ممالک کو شارٹ ٹرم قرضہ ہے جو آپ رول اوور کر رہے ہیں. تو اگر یہ حکومت یا کوئی بھی سمجھدار حکومت صرف چائنا سعودی عرب کو کہے کہ آپ ہر سال میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ اس کو رول اوور کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس کو 5 سال کے لیے آگے بڑھا دے. تو اگر انہوں نے 5 سال کے لیے آگے بڑھا دیا, جس کو ہم آسان انگریزی میں ری پروفائلنگ کہیں گے, تو جو پاکستان کی قرضے کی ادائیگی ہے وہ 20-22 بلین ڈالر سے گر کے 7-8 بلین ڈالر ہو جائے گی. تو اگر 7-8 بلین ڈالر ہو جائے اور پاکستان اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کر دے اور ایف ڈی آئی اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس سے 3-4 بلین ڈالر لے آئے, تو صرف یہ جو گیپ رہ جائے گا 3-4 بلین ڈالر کا. اچانک یہ نمبر بڑا اچیویبل لگنے لگا. صحیح بات. اور آپ کے بھی خیال میں یہ ری پروفائلنگ کرانا کوئی ناممکن کام نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ناممکن نہیں, تو مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آپ نے بھی مفتاح صاحب کی بھی بات کی, میرے پاس ہے پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ڈیٹ ریلیف ملنا چاہیے, قرضے ری اسٹرکچر ہونے چاہیے. مفتاح صاحب نے بھی کہا تھا پچھلے سال, اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا. پھر اس پہ خاموشی ہو گئی. کیوں؟ کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو ری اسٹرکچرنگ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ادائیگی نہیں کی. ری پروفائلنگ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ ادائیگی نہیں کر رہے تو آپ ری پروفائل کر رہے ہیں. پھر اس پہ خاموشی ہو گئی. پھر جب حالات خراب ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے 1-2 مہینے پہلے دوبارہ کہہ دیا. تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کے ڈیٹ ری پیمنٹ کرائسس کا حل یہ ہے کہ جو بہت زیادہ شارٹ ٹرم قرضے لیے گئے ہیں جس کو ہم رول اوورز کہتے ہیں, اس رول اوورز کو بائیلیٹرل. شبر صاحب کی ٹیکس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک آپ آخری بات آپ اس حوالے سے بتائیے گا, پھر آگے دوسرے اس پہ آتے ہیں کہ ایک بڑا بنیادی سوال تھوڑا سا وسیم میں تھوڑی کلیریفائی کر دوں. جی جی دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے 7-8 بلین ارینج کر لیں گے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں سے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. پاکستان میں 75 سال میں کبھی کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو نہیں ہوا, صرف بیلنس ہوا ہے. تو اگر ہم اکنامی ایز یوزول چلاتے رہتے ہیں تو ہمیں 10 بلین تو چاہیے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کے لیے. تو پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی ارتھمیٹک, یہ میں ردی اس کی بات نہیں کر رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی ارتھمیٹک کمزور ہے
اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5-6 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف تو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کل آئی ایم ایف بہت بڑا دشمن تھا, آج آئی ایم ایف مسیحا ہو گیا. تو آپ وسیم صاحب ان کو بہت سیریس لیتے ہیں, میں بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا. میں پاکستان کی بیلنس شیٹ کو بالکل دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے آج, جو آپ کے سامنے یہ چیز ہے, اس کے پیچھے وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جب گورنمنٹ چلی جائے گی آپ ہم سے بات کریے گا, ہم بتائیں گے آپ کو. ابھی آج بتا دیں گورنمنٹ تو چلے جانا ہے 2-3 مہینے بعد. نہیں, میرا مقصد ہے آپ میری بات سمجھیں. میں آسان کر دیتا ہوں. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک 22 کروڑ کا ملک جس کے پاس نیوکلیر بھی پاور بھی ہے, کیا اس کو ایک ٹربائن میں ڈالا جائے؟ کیا ویسٹرن پاورز دنیا میں یہ افورڈ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس مشکلات میں ڈالیں؟ تو وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے ہماری مدد کی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے ہم ڈیفالٹ کریں. یہ بیان ریکارڈ پر ہے, آپ چاہے چیک کر لیں. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ وزیر اعظم نے جا کے کیا بات کی, کس نے کیا بات کی. میں آتا ہوں شبر صاحب کے دوبارہ. ٹھیک ہے سہیل صاحب, ایک تو یہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا. شبر صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے عالمی طاقت افورڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک پرانا نیریٹو چلتا ہے, اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کہہ دینا بھی ٹھیک ہے کہ بس یہ $3 بلین اب رسمی کاروائی باقی ہے, باقی تو آئی جانے ہیں, یا جس طرح ہم نے موڈیز کی اور کچھ رپورٹس بھی دیکھی جس سے تاثر مل رہا ہے کہ نہیں یہ بھی ابی تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب $3 بلین تو ہو گئے پکے, ایسا بھی ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک $3 بلین میں سے جو پہلی ٹرانچ ہے وہ تو آ جانی ہے $1.1 بلین. ہاں اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اسٹاف نے اپروول دے دیا, بورڈ اپروول دے دے گا. اس کے بعد آج ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا اس کے بعد 2 ٹرانچز ہیں $1 بلین کی. تو آئی تھنک یہ 3 ٹرانچز ہیں $1 بلین کی. تو پہلے میں تو مجھے کوئی خدشات نظر نہیں آتے. اس کے بعد جو ہوں گے وہ جو ریویوز ہوں گے, پھر وہ ریویوز کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں آئی ایم ایف کی وہ دیکھا جائے گا, تاکہ بجلی کے ریٹ, گیس کے ریٹ, پی ڈی ایل, پرائمری سرپلس وغیرہ وہ اگر حکومت نے پورے کیے, اس حکومت نے یا کیٹیگر حکومت نے, تو پھر دوسری تیسری ٹرانچ مل جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی ٹرانچ جو ہے 1.1 بلین اس میں کوئی رسک بہت زیادہ نہیں ہے, اور اگر وہ مل گئی تو پھر سعودی عربیہ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور UAE سے بھی مل جائیں گے. تو جو حکومت کا ٹارگیٹ ہے $13-14 بلین کا, اگر وہ 13-14 بلین نہیں تو $12-13 بلین اگست تک شاید ہو جائیں گے. پھر دوسری ٹرانچ آئے گی, کب آئے گی اس کا شیڈیول جاری ہوگا تو پھر اس کو ایویلویٹ کرنا پڑے. یعنی اس کا لیکن آپ ذرا ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ کب تک, چونکہ یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگلے 2-3-4 ماہ میں پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بہت ساری ہونی ہے, الیکشن ہونا ہے, یہ ہونا ہے. تو یعنی آج ہم اگر جولائی میں کھڑے ہیں تو یہ یعنی یہی گورنمنٹ اگر اپنا ٹینیور ختم کرتی ہے میکسیمم اگست تک جا سکتے ہیں, تو تب تک یہ ہو جائے گا سارا معاملہ, یا یہ آپ کے خیال میں پیمنٹ کی وصولی کا سلسلہ بھی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک جائے گا؟ بظاہر کیا لگتا ہے یہ جو $1.1 بلین ہے وہ تو 12 جولائی کو پہلا والا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں باقی 2 قسطوں کی بات کر رہا ہوں. باقی جو سعودی عربیہ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور UAE کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ آن آئی ایم ایف پیمنٹ ہے. تو آئی ایم ایف کی پیمنٹ ہوگی, اس کے بعد میرے خیال میں 2-1 ہفتے میں وہ ہو جانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے جب یہ حکومت جائے گی. ٹھیک ہے سہیل صاحب ذرا ریکنیکٹ کیجیے گا. آج اسٹیٹ بینک کا 4 ہے اور ٹوٹل. ٹھیک ہے, ذرا ریکنیکٹ کر لیں, ابھی سے فون میں لے لیں. اچھا شبر صاحب ایک اور چیز پہ بات کیجیے گا. ہم ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن, مہنگائی. ابھی آج سے بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں CPI پچھلے مہینے کا ریکارڈ کہاں 38% پہ چلا گیا تھا مئی کا, تو آج دیکھیں 29% پہ آ گئے, اور اس سال کی تقریباً 29% بن رہی ہے انفلیشن. آپ کے خیال میں ابھی جس طرح بھی معاملات جا رہے ہیں, یہ انفلیشن کا پرسنٹیج اس مالی سال کے مقابلے میں اگلے مالی سال کچھ بہتر رہے گا یا یہ اور خراب ہوگا؟ آپ نے وسیم بادامی رائٹر کی رپورٹ پڑھی ہے سری لنکا کے بارے میں, انفلیشن کے بارے میں؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزری. سری لنکا کی رائٹر کی رپورٹ ہے, سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا تھا. سری لنکا کی رائٹر کی رپورٹ ہے جو پرسوں بزنس ریکارڈر میں چھپی ہے کہ سری لنکا میں انفلیشن کی ریٹ جو ہے اس وقت 12% پر آ چکا ہے. تو یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وسیم کہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں تمہارے پروگرام میں ڈیفالٹ اور نان ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ اور نان ڈیفالٹ کا لفظ کم از کم 100 مرتبہ سن چکا ہوں,
ہم یہ نہیں پاکستان میں بحث ہی پچھلے ایک سال سے اس کی ہے. اور یار میری بات سنو نا, یہی تو تمہارا مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ تم ایک بلا وجہ کی بات ڈیفالٹ نان ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ سارے جو لگے ہوئے اس وقت وزیر اعظم سے لے کے وزیر خزانہ, گورنمنٹ, اپوزیشن, عمران خان کا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, یہ سب فضول کی بات ہے. میں نے کہا نا آپ کو, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ نہیں ہوئی تو ڈیفالٹ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ابھی تو آپ نے کہا 30 سیکنڈ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا. میری بات اگر آپ مجھے موقع دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قرض لے کے آپ صرف اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو بیلنس کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے 1950 کے پروگرام سے لے کر 2023 کے پروگرام تک جو پرسکرپشن آئی ایف نے آپ کو دی, اس پہ کسی پرسکرپشن پہ پاکستان نے کبھی عمل درآمد کیا؟ اور ہمیشہ پاکستان نے پیسے لینے کے بعد اپنی اکنومی میں کریکشن نہیں کی. میں تمہارا پروگرام ابھی سن رہا تھا جو تم بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل کے ساتھ, اور مجھے ہنسی آ رہی تھی جب مفتاح اسماعیل صاحب دکانداروں کی باتیں کر رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, جب میں آئیڈینٹی کارڈ لایا تھا تو میرے خلاف یہ گلے پڑ گئے تھے, پھر یہ فکس ٹیکس پہ گئے اور ہنستے ہوئے واپس آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نان فائلر جو کہ چور ہے اس کو ریکگنائز کر لو. وہ بھائی یہ پاکستان کا جو ٹیکس کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی تعلق ایف بی آر کی ایفیشنسی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق کسی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس اور نان پرفارمنس سے نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹیرین اور ہم کچھ اراکین یہ نہیں چاہتے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہو, جو نہیں چاہتے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اکنامی ڈاکومنٹ ہو, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چیزیں اسمگلنگ کنٹرول ہو. میں نے اسمگلنگ کنٹرول پہ آپ نے میرا پروگرام کاشف پارٹی کے ساتھ سن لیا ہوگا. تو جب یہ آپ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تب تک یہ ساری فضول, یہ ساری بحث سیکنڈری ہے. یہ بیکار کی جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں یہ ساری بیکار, تو وہی شبر صاحب پھر تو وہی بات ہوگی نا. میں نے اسی پروگرام میں جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں, مجھے خوشی آپ نے دیکھا اتنے غور سے, تو میں نے پھر یہی تو کہا نا کہ بھائی اگر ون لائن میں میرے یہی تو الفاظ گئے کہ اگر ایک لائن میں سمرائز کرنا ہے کہ بھائی اسٹرکچرل ریفارم جس کا ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اور ہوتا نہیں ہے, تو ایک لائن میں اس کی وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل کنسیڈریشن. تو پھر یہی وجہ ہو, تو پھر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کے اپنے مفاد, ہمیں سیاسی جماعت کے سب کا اپنا سیاسی ذاتی فائدہ آڑے آتا ہے, وہ نہیں ہونے دیتے. وہ ٹوبیکو انڈسٹری کے لوگ بیٹھے اپنے پارلیمنٹ میں, وہ ٹوبیکو کے حوالے سے نہیں ہونے دیتے. فارماسیوٹیکل والا تو بس ہر کوئی, آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ پراپرٹی پہ نہ ہونے دو, ہمارے لوگ آ جائیں گے, تو اس میں آپ کو کسی نے کہہ دیا تھا اسمگلنگ کے بارے میں چھوڑو, آپ نے نام لے کے بتایا کہ انہوں نے کہا چھوڑو یار. تو بس ہر کوئی اپنا اپنے بچا لیتا ہے, اور پھر جناب آپ یہ کرتے ہیں جس کا ایڈ سورس پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں اس کا ٹیکس ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں, ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. یار وسیم, میرے میں تو یہ ہمت ہے نا کہ میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں نا. کوئی پاکستان میں بائی کا نام لے کے کہتا ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں, تو ہم دونوں پہ سیم پیج پر ہوئے نا کہ جب تک پھر یہ جو اصل جو ڈیسیشن میکنگ جن کے پاس ہے, اگر وہ کچھ فیصلے نہیں کریں گے تب تک یہ ساری چیزیں سیکنڈری رہیں گی. یہی کہہ رہے ہیں نا میرا آپ؟ نہیں دیکھیں, مگر اس میں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے, سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی تھی جب تک ہمارے گھر میں دانے تھے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ الٹے لٹک جائیں, یہ 10 پروگرام آئی ایف کے لے آئیں, پھر بھی یہ آگے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو اب ان کے دانے مک گئے ہیں. تو اب جب دانے مک گئے نا, تو اب ان کو صحیح ہونا پڑے گا. اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ یاد کریں گے کہ ان کو دیکھیں, یہ جو آج گورنمنٹ والے بیٹھے ہیں یہ اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی 4 مہینے پہلے پیدا ہوئے, یہ 1992 سے پاور میں ہیں, یہ 1992 سے پاور میں ہیں, اور یہ گفتگو اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کل آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب آپ لوگ میری بات سنیں, پاکستان میں لفظ ریفارم کو بند کر دو. ایشو ریفارم کا نہیں ہے, پاکستان کو سوشلی, مورلی اور انٹلیکچولی ریکنسٹرکٹ ہونا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے, اس کا تعلق سیاسی اسٹیبلٹی سے نہیں ہے. کتنے مرضی الیکشن کرا لیں, اگر آپ پاکستان کی بیسک اکنامک فالٹ لائنز کو صحیح نہیں کریں گے, پاکستان کا مستقبل معیشت کا صحیح نہیں ہو سکتا, اور عوام پستی رہے گی اور اشرافیہ عیش کرتی رہے گی. بس صحیح. اور اس کی کوئی ولنگنس کم از کم مجھے تو ابھی نظر نہیں آتی, باتوں میں نظر آتی ہے, ایکشن میں تو کوئی نظر نہیں آتی. سہیل صاحب, میں نے وہ انفلیشن ریٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا آپ کا, آپ بتائیے. ظاہر ابھی ساری بحث ایک عام آدمی جس پہ وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ مہنگائی, یہ سارے معاملات کدھر جائیں گے, کیا ہوگا معاملہ. میں نے تذکرہ بھی کیا کہ جناب بڑا سیلیبریٹ کیا ہے اس کو جناب کہ وہ سی پی آئی کہاں 38% تھی, مئی میں ہم 29% پہ لے آئے. وہ بطور مجموعی آپ کو اس مالی سال میں انفلیشن ریٹ نسبتاً بہتر ہوتا نظر آتا ہے, اور کتنا ایف ای ایس؟
دیکھیں انفلیشن تو یہ نمبرز ہیں، نمبرز تو کم ہوئے ہیں، نہ صرف ایئر آن ایئر کم ہوا ہے، جو مہینے کا انفلیشن ہوتا ہے جو 2.5% تھا ایوریج پچھلے 6 مہینے کا، وہ -0.3 ہو گیا ہے. اور اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ کچھ فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں، کچھ پیٹرول کی پرائسز پچھلے مہینے حکومت نے کم کی تھی، انڈوں کی، ویجیٹیبل کی پرائسز کم ہوئی ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اگر کرنسی سٹیبل ہو گئی، جو آئی تھنک آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہو جائے گی، اطلاع مل رہی ہے کہ 275 290 کا کل انٹر بینک میں ڈالر کھلے گا، تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو 30% پچھلا سال بند ہوا تھا ایوریج انفلیشن، وہ شاید 20-22% کے قریب بند ہو. مگر 20-22% بھی بہت زیادہ انفلیشن ہوتا ہے، مگر نسبتاً وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور آئی تھنک اس میں سب سے بڑا جو سپورٹ ہے شارٹ ٹرم میں وہ یہی ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف ہوگا تو فائنینشیل ڈسپلن ہوگا، اور چونکہ فائنینشیل ڈسپلن ہوگا تو پاکستان کو باہر سے پیسہ ملتا رہے گا، اور چونکہ باہر سے جب پیسہ ملتا رہے گا تو کرنسی اسٹیبل ہوگی، اور جب کرنسی اسٹیبل ہوگی تو مہنگائی بہت زیادہ شاید نہ بڑھے جتنی پچھلے سال بڑھی. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ سہیل صاحب، چونکہ ظاہرہ ہم نے آپ سے کیپٹل مارکیٹ سے ہی بات شروع کی تھی تو وہیں پہ ختم کرتے ہیں. پریسائسلی اگر میں آپ سے کیپٹل مارکیٹس یا اسٹاک مارکیٹس کے حوالے سے سوال کروں، جہاں پر آج ایک اتنا مثبت ترین رجحان دیکھنے میں آیا، ہیڈ لائنز نہیں سارا دن، آپ کو یہ ٹرینڈ کتنا کنٹینیو یا کتنا لانگ ٹرم نظر آتا ہے؟ اٹ از جسٹ دیٹ کہ ایک اچھی خبر آئی ہے، مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بہتر ہوا اس لیے وہ بڑا اچھا ہو گیا، یا یہ اتنی تگڑی نیوز ہے کہ اس کے اثرات اوور دا ویکس اور منتھس ٹو کم نظر آئیں گے؟ اور بطور مجموعی لانگ ٹرم میں کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس کے لیے اچھی خبر ہے اور یہ پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گی بطور مجموعی؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو لگتا ہے کہ کنٹینیو ہوگا، اور آئی ایم ایف کا اگر بورڈ 12 تاریخ کو اپروول دے دیتا ہے، اس کے بعد دوسری فنڈنگ بھی آ جاتی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ مہینہ تو اچھا ہی رہے گا. اور دوسرا وسیم، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ویلیویشن ہو گئی تھی اسٹاک مارکیٹ کی، وہ جو افریقن کنٹریز ہیں، سری لنکا ہے، جو ڈیفالٹ ہو گئی تھیں، ان کی ویلیویشن سے بھی کم ہو گئی تھی. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو یا جو بھی ہے ڈفرینٹ طریقے سے تھرو جو چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، اور اکانومی کی حالت خراب تھی، مگر جتنا خراب پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا تھا، تو اب یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے کے بعد انویسٹرز کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید سچویشن خراب ہے، بٹ اتنی خراب نہیں ہے کہ پاکستان ہفتے 2 مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو آئی تھنک ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت شکریہ صاحب. آئی ہوپ کہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک اچھی ابتدا ہو، یہ آئی ایم ایف والا معاملہ. زندگی سے تو انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.